وبرکاتہ۔ قرآن عظیم میں بڑی مشہور سورت ہے سورہ البقرہ، نمبر کے اعتبار سے دوسری سورت ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد عظیم ہے اس میں، فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو، مقابلہ کرو، آگے بڑھو ایک دوسرے سے اچھے کاموں میں۔ اینما تکونو، تم جہاں کہیں بھی ہوو گے، یأتی بکم اللہ جمیعا، تم سب کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اکٹھا فرما لے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اس میں ایک سبق ہے ہمارے لیے، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ یہ ایک دوسرا مقام ہے سورہ المائدہ، اس کی آیت نمبر ہے 48۔ اللہ پاک کا ارشاد عظیم ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ پاک ہی کی بارگاہ میں واپس پلٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، دنیا میں جو جو تم کرتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے رہے، اختلاف کرتے رہے، سب کی خبر اللہ پاک تمہیں خود دے گا کہ تم یہ کر کے آئے ہو۔ اور یہ اعلان کرنے سے پہلے فرمایا نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ ایک اور مقام ہے سورہ آل عمران میں، آیت نمبر ہے 133۔ اللہ پاک کے ارشاد عظیم ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سارعو کا مطلب ہوتا ہے تیز چلو، سرعت کے ساتھ تیز تیز چلو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے، رب سے بخشش حاصل کرنے کے لیے تیز چلو، اور بخشش کے ساتھ ساتھ وجنۃ عرضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف چلو جو جنت اس ساری زمینوں سے اور سارے آسمانوں سے بڑی ہے۔ اعدت للمتقین، اور فرمایا وہ جنت میں نے تقوی والوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے، وہ تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے۔ ایک اور مقام ہے قرآن عظیم میں سورہ الحدید 27واں پارہ، آیت نمبر ہے 21۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، سابقو، سبقت کرو ایک دوسرے سے، وہی مفہوم ہے آگے بڑھو، کس طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے بخشش حاصل کرنے کے لیے، وجنۃ، اور اس جنت کی طرف بڑھو، عرضها کعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی زمینوں آسمانوں کی چوڑائی سے بھی بڑی ہے، زیادہ ہے۔ اعدت، وہ تیار کی گئی ہے، للذین آمنوا باللہ ورسولہ، ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، فرمایا یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہوں عطا فرما دیتا ہوں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور میرے پاس بہت بڑا فضل ہے، عظیم فضل ہے میرے پاس، بس تمہیں چاہیے کہ اس فضل لینے کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھو، چلو تھوڑے تیز ہو جاؤ، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے مقابلہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ غور کیجئے گا ان آیات طیبات پر۔ ابھی 4-5 آیات اور بھی میں نے لکھی ہیں، لیکن وقت کے پیش نظر صرف اتنی ہی۔ ان ساری آیات میں یہ مفہوم ہمیں مل رہا ہے، اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ اے ایمان والو، خیرات کے کاموں میں، نیک کاموں میں آگے بڑھو،
ایک دوسرے سے مقابلہ کرو اگر کرنا پڑے تو. مثلاً اگر ایک بندہ کہے کہ جناب میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں تو دوسرا کہے کہ جناب میں بھی 5 نمازیں پڑھتا ہوں. ایک پوچھتا ہے کہ تم نماز کے ٹائم آئے کس ٹائم تھے؟ کہ اس وقت جب تکبیر تحریمہ ہونے والی تھی. دوسرا کہے میں تو اسی ٹائم ہی آ گیا تھا جب ابھی اذان ہو رہی تھی. اس کا مطلب ہے وہ جو پہلے آ گیا مسجد میں وہ نیکی میں ذرا آگے بڑھ گیا. ایسے ہی ایک بندہ کہتا ہے کہ جناب میں نے 1 یا 2 یا 3 غریب بندوں کا خرچہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. دوسرا کہے کہ یار غریبوں کی مدد کرنا تو پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام نے درس دیا ہے. تم نے 2 کا لیا ہوا ہے، میں 3 کا لیتا ہوں اور میں ایسے غریبوں کی مدد کیا کروں گا. یہ ہے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا. اب چند حدیث طیبات جو آج کے دور میں ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں جن کو اپنانا. اس وقت اگر آپ سارے بھائی غور کریں تو ہر دوسرا تیسرا بندہ وہ آپ کو پریشان نظر آئے گا اپنے حالات کی وجہ سے. کئیوں کو بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں، کئیوں کے گیس کے بل زیادہ آتے ہیں، کئیوں کے گھر کا خرچہ ہے، کئیوں کے کرائے ہیں جو گھر کے کرائے ادا کرتے ہیں، اپنے ذاتی گھر نہیں ہیں، کرائے کے گھروں میں رہنے والے. کئی ایسے بھی افراد آپ کو مل جائیں گے جو ماڑے ہیں، غریب ہیں، کسی سے قرضہ لینے کے لیے جب کسی کی طرف جاتے ہیں تو ان کو کوئی قرضہ ہی نہیں دیتا، یہ سمجھ کر کہ یہ ماڑا ہے یہ مجھے واپس کہاں سے کرے گا. اور ایک دوسری طرف لاکھوں کا کاروبار کرنے والا بندہ بینکوں کے پاس جا کر کہے کہ مجھے کروڑوں کا قرضہ چاہیے، فوری قرضہ دے دیتے ہیں اور ماڑے بندے کو اس کے حال پر چھوڑتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے. یہ آج کل حالات ہیں ہمارے اکثریت کے، الا ماشاء اللہ جن پر اللہ پاک کا بڑا فضل ہے وہ الحمدللہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو جو اچھی زندگی گزار رہے ہیں خاص طور پر ان کے لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ پاک کا یہ نظام ہے کہ تمہیں چاہیے جو صاحب ثروت لوگ ہو، جو مالدار ہو، ان کے لیے یہ خاص پیغام ہے کہ ان کو چاہیے وہ آس پاس اپنے بہن بھائیوں میں بھی اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں میں بھی پڑوسیوں میں نظر رکھیں کہ کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسی خاتون، کوئی ایسا مرد جو واقعی مستحق ہے تو اللہ پاک کی رضا کے لیے ایسوں کی مدد کیجیے. سورہ المائدہ میں ارشاد عظیم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. آپ اسلام کی ہسٹری پڑھیں تو وہ مہاجرین جو مکہ پاک سے ہجرت کر کے آئے تھے، مدینہ پاک میں آئے، جو مکہ پاک سے آ رہے تھے ظاہری طور پر ان کے پاس کوئی مال دولت اسباب نہیں تھے، وہ تو اپنے مکان بھی وہاں چھوڑ آئے، دولتیں بھی وہاں چھوڑ آئے، کاروبار بھی وہاں چھوڑ آئے، صرف اللہ پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر انہوں نے ہجرت کی، مدینہ پاک آ گئے. اب مدینہ والے جو صحابہ کرام ہیں ان کا نام جو مشہور لقب ہے وہ آپ سارے بھائی جانتے ہیں. کیا لقب ہے بھلا؟ کیا لقب ہے جی؟ انصار. انصار وہ مہاجرین ہجرت کرنے والے اور یہ انصار مدد کرنے والے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ 3 مرلے کا میں مثال دے رہا ہوں آج کے دور کے حساب سے. 3 مرلے کا اگر مکان ہے تو اس میں سے 1.5 مرلہ تقسیم کر کے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، پیسے بھی نہیں لیے. اگر 20 ایکڑ پر مشتمل کسی کا باغ ہے تو اس میں سے آدھا باغ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا. ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات قائم کروائی تھی. مواخات مطلب رشتے. مہاجر، ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی، ان کو آپ نے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا. فرمایا ایک وہ اور ایک تم، یہ تم دونوں بھائی ہو. تو ایک بھائی نے جو انصاری بھائی تھا اس نے مہاجر کے لیے یہ سارا کچھ کیا تھا، کہا کہ میرا باغ بھی تمہارا، میرا گھر بھی تمہارا، کاروبار بھی تمہارا. اور قرآن عظیم نے سورہ الممتحنہ کے اندر نہیں، سورہ الحشر کے اندر 28ویں سپارے میں یکے بعد دیگرے پورا رکوع نازل فرمایا ان انصار کی شان بیان فرمانے کے لیے. فرمایا وہ جو ادھر سے آئے
اور آگے سے جو پہلے سے ایمان والے ان کے لیے اپنے گھر بھی دے رہے تھے، اپنی جگہ بھی دے رہے تھے، کاروبار بھی دے رہے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک ان انصار صحابہ نے فرما دیا اگر کسی کی 2 شادیاں تھیں، 3 شادیاں تھیں، 4 شادیاں تھیں، تو فرمایا کیا میرے بھائی تم وہاں سے آئے ہو، یہاں میں اپنی ان ازواج میں سے کسی ایک زوجہ کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ اپنی عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد اس کا نکاح کسی کے ساتھ بھی جائز ہوگا، تو عدت کے بعد میں تمہیں کہوں گا کہ تم اس خاتون سے نکاح کر کے اپنے گھر کو آباد کر لو، یہاں تک انہوں نے فرما دیا۔ لیکن صحابہ کرام نے اس پوائنٹ پر فرمایا، جو مہاجر صحابہ کرام تھے انہوں نے فرمایا تمہاری بڑی محبت ہے ہمارے ساتھ، لیکن ایسا مت کرو، اپنی ان ازواج کو اپنے نکاحوں میں رکھو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اور رستے نکال دے گا۔ یہ مدد کرنے کا نظام خود ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہوا ہے۔ پہلی وحی اسلام کی، پہلی وحی، بالکل پہلی وحی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب یہ نازل ہوئی، بخاری شریف کی 3ری روایت ہے، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے وحی لے کر، آپ نے آ کر اپنی پیاری زوجہ ہماری اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس طریقے سے وہی نازل ہوئی ہے، اور پھر بڑی لمبی یہ حدیث پاک ہے، اس کے درمیان میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے، تو پتہ ہے اماں جان نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ اب یہ ایک زوجہ اپنے شوہر کے لیے کمنٹ کر رہی ہے اور ایک امتیہ اپنے نبی کے لیے بھی کمنٹ کر رہی ہے، کیونکہ زوجہ بھی تھی اور امتیہ بھی تھی، ایمان والی بھی، وہ یہ کمنٹ کر رہی ہیں، وہ اپنے اس کو کہتے ہیں ویوز دینا، وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے پریشانی سی لاحق ہے کہ اب آگے کیا معاملہ بنے گا، تو پتہ ہے اماں جان ہماری سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ 5 جملے وہاں پر بولے تھے، 5 جملے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہوگا آپ پریشان ہو جائیں یا اللہ پاک آپ کو اکیلا چھوڑ دے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ خود ہی وجہ بیان فرمائی، فرمایا انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی فرمانے والے ہیں۔ دوسرا وتحمل الکل، آپ تو دوسروں کا بوجھ اپنے اوپر لینے والے ہیں۔ اور اگلا جملہ بڑا کمال آپ نے ارشاد فرمایا وتکسب المعدوم، جن کے گھروں میں کمائی کرنے والا کوئی نہیں، کمائیے کرنے والے کوئی نہیں، پیسے لانے والے جن کے گھروں میں کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود محنت کر کے پیسہ کما کر ان کے گھروں کو چلانے والے ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور جب بھی کوئی بھی مدد لینے کے لیے آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دے کر، سچ کا ساتھ دے کر ان مصیبتوں میں گرے ہوئے لوگوں کی مدد فرمانے والے ہیں۔ تو جو ایسا شخص ہوگا، اتنی شانوں کا مالک ہوگا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، بے یار اور بے مددگار نہیں چھوڑے گا۔ یہ اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا فرمانے علی شان تھا، جو انہوں نے تعریف بیان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے حوالے سے۔ اب یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اب اس میں دیکھیے صلہ رحمی فرمانے والے، غور کیجئے ہمارے اپنے رشتہ داروں سے کتنے تعلق ہیں، کسی کے ساتھ بول چال بند ہے تو اس بند کو ختم کیجئے اور بول چال شروع کیجئے۔ کوئی بھائی لڑا ہوا ہے، بہن بھائیوں سے لڑی ہوئی ہیں، بھائی بہنوں سے لڑے ہوئے ہیں، بچے والدین سے نہیں بولتے، والدین بچوں سے نہیں بولتے، کوئی چچا جان، کوئی تایا جان، کوئی پھپھو جان، کوئی خالہ جان وغیرہ وغیرہ، یہ جن سے رشتے ہیں ہمارے، اللہ پاک نے رشتے بنائے ہوئے ہیں، جو اگر یہ رشتے کہیں ٹوٹے ہوئے ہیں، نہیں بول چال ختم ہے آپس میں، اور دل بھی نہیں کرتا ملنے کو، بڑے معاملات بن گئے ہیں، تو یہ شیطان کو ناراض کرنے کے لیے اور شیطان کو ناکام کرنے کے لیے، اس کو تکلیف دینے کے لیے
اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے جائیے۔ ابھی جمعہ کے بعد اگر کوئی ایسا ہے تو ان سے فون پہ رابطہ کیجیے، میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، کہیں خبردار ساڑھے گھر واڑ گئے ہوتے، خبردار قدم نہیں چکنا، ساڑھے وال منہ نہیں کرنا، انہوں کہ تو کہیں رکھ۔ میں بھی آج ہوتے جمعے سنیا سی کہ ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتے جوڑنے والے تھے، رشتے توڑنے والے نہیں تھے۔ میں اپنے نبی پاک کی خاطر تمہارے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے آ رہا ہوں، اور تم جب کلمہ پڑھنے والے ہو تو تمہیں بھی چاہیے کہ قدورتیں ختم کر دو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آؤ، رشتہ جوڑ لیتے ہیں آپس میں، محبتیں قائم کریں۔ اور اگلا جملہ جو آپ نے فرمایا، تحمل الکلہ، بوجھ کسی کا اپنے سر پہ لے لیا۔ اب اگر میرے بچے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، اگر میرے بچے ہیں تو ان کی کفالت کرنا، ان کی پرورش کرنا میرے ذمہ ہے، لیکن اگر میں ایسا بندہ ہوں کہ میں نہیں صحیح کما پا رہا ہوں تو میرا وہ بوجھ ہے، میرا کوئی رشتہ دار آئے اور کہے کہ یار تیرا بوجھ میں اپنے سر پہ لیتا ہوں، تو سبحان اللہ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل مبارک ہے، بھائی بھائیوں کے بوجھ اٹھائیں۔ میں اکثر اس پر یہ جملہ بولا کرتا ہوں کہ ہمارے کئی دوست ہیں، وہ دیگیں کی دیگیں بنا کر وہ چلے جاتے ہیں دور دراز بانٹنے کے لیے، کوئی ادھر بانٹ رہا ہے، کوئی ادھر بانٹ رہا ہے، کوئی ادھر بانٹ رہا ہے، اور سگا بھائی اپنے گھر کے ساتھ رہنے والا، 2 گلی دور رہنے والا، اس کے بچے بیچارے صبح دوپہر شام بھوکے ہوتے ہیں، مرچوں کے اندر جو لال مرچیں ہوتی ہیں ان میں شوربہ پانی ڈال کر اس کو گھول کر کھا رہے ہوتے ہیں، اس کی طرف بھائی کی توجہ کوئی نہیں، اور دیکھیں وہ دور دور جا کے بانٹتا پھر رہا ہے، تو اس بھائی کی خبر کس نے لینی ہے؟ جبکہ اسلام نے سب سے پہلے جو خرچ کرنے کی ترغیب ہے وہ اپنے والدین پر اور اپنے عزیز و اقربا پر دی ہوئی ہے۔ خیال کریں اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنے بھتیجوں کا۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کتنی پیاری صفت بیان فرمائی، تقسیب المعدوم، ایک بندے کو نوکری نہیں مل رہی، معدوم، بالکل اس کے پاس خرچہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبے لمبے سفر فرما کر تجارتیں کر کے جتنی کمائی ہونی جا کر اس بندے کو دے دینی، لو اپنے گھر کا خرچہ چلا لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے لیے 3 دن تک گھر میں کھانا ہی نہیں پک رہا، کھجوروں پر گزارا ہو رہا ہے۔ اماں جان، ہماری اماں جان امہات المؤمنین فرماتی ہیں 3 دن تک تو چولہا ہی نہیں جلتا تھا ہمارے گھر میں، دھواں ہی نہیں اٹھتا تھا گھر سے، تو گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا کھجوروں پر گزارا ہو جاتا، پانی پر گزارا ہو جایا کرتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسا صبر سکھایا ہوا تھا، اور خود جو پیسے آپ کماتے تھے لے کر آتے تھے وہ اپنے غریب جو غربا امتی تھی ان کے اندر تقسیم فرما دیا کرتے۔ یہ چند مثالیں ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے والی شان ہے یہ مدد کرنے کے والے سے، فرمایا جب تک آدمی اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اب کوئی کما کر دوسرے کو دینے والا یہ نہ کہے کہ جناب میں نے بہت بڑا کوئی کمال کام کر دیا، یہ سوچے کہ میں نے اللہ پاک کی مدد حاصل کرنے والا کام کیا، کسی پر احسان کی غرض سے نہیں۔ جمعۃ المبارک کے خطبوں میں اینڈ پر جا کے ایک آیت اکثر سنائی جاتی ہے، اگر بھائی غور کرتے ہوں، جب عربی خطبہ ہوتا ہے جمعۃ المبارک میں سب سے آخر پر ایک آیت پڑھی جاتی ہے اکثر مساجد میں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل ہوتا ہے برابری عدل، اور احسان ہوتا ہے کوئی عدل کا لحاظ نہ رکھنا بلکہ احسان کرتے جانا، احسان کرتے جانا، احسان کرتے جانا، احسان کرتے جانا۔ اور قرآن عظیم سورہ الرحمن میں لکھا ہوا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو فرمایا جب تم میری امت پر احسان، میرے بندوں پر احسان کر رہے ہو تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں تم پر احسان نہیں فرماؤں گا؟ جب تم میرے بندوں کا خیال رکھ رہے ہو، وہ بندے میرے ہیں، بنائے میں نے ہیں، کوئی یتیم ہو گیا، کوئی بیوہ ہو گئی، کوئی متعلقہ ہو گئی خاتون ہے، یا کوئی غریب ہے نہیں کما رہا، تو اس کے سارے اسباب بنائے کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ادھر سے ایک بندہ اٹھا وہ ان کا خیال رکھنا شروع ہو گیا تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ بندہ میرا، اس پر جو نظام قائم ہوا، حالات آئے میری طرف سے اس کی آزمائش کے لیے،
لیکن تو آ گیا اس کی مدد کرنے کے لیے، تو جب تو اس کی مدد کر رہا ہے تو میں رب رحمان شانوں والا ساری کائنات کو رجانے والا، تو میں تجھے پھر بے یار و مددگار کبھی نہیں رہنے دوں گا، تو میرے بندے کی مدد کر رہا ہے لہٰذا میں تیری مدد کرتا رہوں گا۔ یہ صحیح سنن ترمذی شریف کے اندر یہ، اور بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے، مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنے بھائیوں میں سے کسی بھائی کی پریشانی کو دور کر دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اب یہاں دیکھ لیں، آج کل بجلیوں کو بل بڑے آ رہے ہیں، تلاش کریں۔ یہ ابھی مجھے عامر صاحب بتا رہے تھے، ایک خاتون نے خودکشی کر لی بیچاری نے، اور ایک خاتون کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو اپنے بچیوں کا وہ دوائی کی جو لسٹ ہوتی ہے وہ دکھا رہی ہے، کہتی میں اتنے اپنے بچوں کی دوائیاں لے کر آؤں یا 25-25 ہزار میں بل ادا کروں اپنے گھر کا، کیا کروں میں؟ ایسے افراد بڑے ہیں۔ یہ اگلے دن ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں وہ جوان اچھا خاصا آدمی تھا، جوان آدمی، جس نے اپنی 11ویں یا 12ویں میں پڑھنے والی بچی کا گلا کاٹ دیا، اور اس سے ایک چھوٹی بچی تھی 5ویں یا 6ویں میں پڑھنے والی، اس کا گلا کاٹ دیا۔ ہمارے گھر کے حالات نہیں، ماں فوت ہو گئی ان بچیوں کی، اب وہ باپ پالنے کے لیے تھا، حالات ان کے بن پا نہیں رہے تھے، بچیوں کو مار کر خود پھانسی پر لٹک گیا، تو کیا کر سکتے ہیں؟ اب اس کے ادھر ادھر آس پاس پڑوسی بھی تو رہنے والے ہوں گے، آس پاس افراد رہنے والے لازمی ہوں گے، لیکن اس آدھے پونے گھنٹے کے بعد جا کے پتا چلا کہ جناب وہ 3 موتیں ہو گئی ایک گھر کے اندر ہی۔ یہ تب ایسا ہوگا جب طاقت رکھنے والے افراد آس پاس ہی موجود ہوں گے۔ یہ میں لفظ بار بار بول رہا ہوں آس پاس کا، کہ اپنے قریب دھیان رکھیں، ادھر ادھر ہو سکتا ہے لازمی طور پر کوئی ہو لیکن ہم اس پر توجہ نہ دے رہے ہوں۔ کریم آقا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ جو اپنے بھائی کو نفع پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو تو فرمایا میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنے اس امتی سے فرماتا ہوں، میرا یہ آرڈر ہے میرے اس امتی کو، قیامت تک آنے والے امتی کو جس کو اللہ پاک نے نوازا ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کر سکتا ہے، تو فرمایا میں اپنے اس امتی سے کہتا ہوں اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ یہاں اگر میں کہوں نا کسی کو یار تمہارے پاس 10 روپے اضافی ہیں، 100 ہیں، 1000 ہیں، تو جاؤ یار اس غریب بندے کی مدد کر دو، تو تم میں سے کوئی بھی بندہ جو محبت رکھتا ہے میرے ساتھ وہ کہے گا یار امام صاحب نے کیا ہے، مولوی صاحب نے کیا ہے، چلو اندہ مان لویے تے مدد کاری دیویے چل کے۔ یہ ہوتا ہے ایسے کہ میرے کہنے پر اگر آپ کر سکتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرما رہا ہے میں قیامت تک امتیوں کو یہ فرما دیتا ہوں کہ جس کے پاس طاقت ہو وہ آس پاس خیال رکھے اور نفع پہنچانا چاہے اپنے بھائیوں کو، طاقت ہو تو لازمی طور پر پہنچائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ آرڈر ہے ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اللہ پاک نے تو قرآن عظیم میں بڑی جگہ فرما دی ہے، فرمایا آس پاس افراد کا خیال کرو، مدد کرو ایک دوسرے کی۔ اللہ پاک نیکی کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ میں نے پہلے آیات سنا دی آپ کو، آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوا ہے، وہ پہلی امتوں میں ایک فاحشہ عورت تھی، فاحشہ عورت، صحیح عورت نہیں تھی وہ۔ ایک دفعہ وہ گزر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ کتا پیاس کے مارے وہ ہانپ رہا ہے، ہانک رہا ہے اور تر مٹی کو چاٹ رہا ہے اپنی زبان سے۔ اس عورت نے کنویں میں سے پانی نکال کر خود اپنی پیاس بجھائی، جب کتے کو دیکھا تو محسوس ہوا کہ اس کو بھی لگتا ہے پیاس ہی لگی ہوئی ہے جو مجھے پیاس لگی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ سنا ہے، مشہور ہے۔ اس عورت نے کیا کیا تھا، اپنا دوپٹہ چادر اتاری، نیچے سے موزہ نکالا اور کنویں کے اندر لٹکا کر وہاں سے پانی نکالا اور کتے کے آگے رکھ دیا۔ آپ کے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم بخاری کا واقعہ یہ، فرمایا حالانکہ وہ فاحشہ عورت تھی، اللہ پاک نے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے، اس کی بخشش فرما دی۔ تو وہ بے زبان جانور کتا ہے، اگر اس کے ساتھ نیکی کی جائے تو اللہ پاک ضائع نہیں جانے دیتا، اور اگر انسانوں کے ساتھ مدد کی جائے گی تو اللہ پاک ضائع جانے دے گا؟ ہرگز نہیں ایسا۔ میرے پیارے بھائیوں دھیان کریں، بچپن میں ہم چھوٹے ہوتے سنا کرتے تھے، جب سکولوں میں تھے نا، سکول میں پڑھتے تھے،
پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں میں، تو تب ہم یہ پڑھا کرتے تھے، تو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، پڑھتے تھے جی۔ کوئی بچہ یہاں پر بیٹھا ہو جو کالج میں پڑھنے والا ہے، کالج میں جو فی الوقت پڑھ رہا ہو، ایسے اشارہ کر دیں مجھے، ماشاءاللہ وہ دوست بیٹھے ہیں پیچھے۔ کالج کے اندر آج کا یہ لپے آتی پڑھی جاتی ہے؟ فرما رہے نہیں پڑھی جا رہی۔ یونیورسٹیوں میں کوئی نہیں، میں خود یونیورسٹیوں سے ہو کے آیا ہوں، کوئی نہیں۔ سکولوں میں ہے بچے اتنے اتنے، ان بیچاروں کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہوتی کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ شمع کیا ہوتی ہے؟ سورج نکلتا ہے تو سارا جہاں چمک اٹھتا ہے، رات کو لائٹ چلی جاتی ہے، آتی ہے لائٹیں جلتی ہیں تو آس پاس کا سارا ماحول روشن ہو جاتا ہے، یہ شمع ہوتی ہے جس کی وجہ سے چمک پھیلتی ہے۔ اور جب عقل آئی، شعور آیا، سمجھ آئی، کالج یونیورسٹی اور یہ زندگی، تو وہ شمع والی جو دعا تھی وہ بلا ہی دی گئی، ختم ہو گئی، آگے سمجھایا ہی نہیں جاتا۔ اس کے بول اتنے کمال علامہ اقبال نے لکھے ہیں، بندے کا دل پسیج کے رہ جاتا ہے۔ یہ زندگی کا ایک منشور دیا ہوا علامہ اقبال نے بچوں کے لیے کہ بچپن سے یہ نیت کرو اور آگے تک کیسے چلنے۔ اگر آپ کہیں تو میں یہ آپ کو ساری سنواتا ہوں، ہے آپ کے پاس؟ جی آئیں ذرا، یہ بول سنیے گا۔ اور اس کے پر جو ایک بول ہے نا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ پڑھیں ذرا طرز لگا کے، توجہ فرمائیے گا میرے پیارے بھائیو ایک ایک بول پر، ادھر آئیے جلدی۔ کب آتی ہے دعا بن کی تمنا میری، سبحان اللہ۔ لب آتی ہے دعا بن کی تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لب آتی ہے آپ بھی پڑھیے ساتھ۔ کہ تمنا میری، لب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے بدن کی زینت، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، لب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔
اللہ اکبر یا رسول یہ دعا میرے پیارے بھائیو، دیکھیں کتنا پیارا بول انہوں نے لکھا، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ باغ چمن، اگر باغ میں پھول نہ ہوں تو باغ کی زینت ہوتی ہے؟ کانٹے ہی کانٹے ہوں، کانٹے ہی کانٹے تو باغ کی زینت ہوگی؟ باغ کی زینت پھول سے ہوتی ہے۔ تو ہم یہ دعائیں کرتے تھے بچپن میں، مولا میری وجہ سے میرا سارا وطن کھل اٹھے، میری وجہ سے میرا سارا وطن وہ چمن بن جائے، باغ بن جائے۔ تو آج کوشش کریں میرے پیارے بھائیوں ان دعاؤں پر عمل کرنے کی۔ اپنے آقا کریم علیہ السلام، ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام کی پیاری تعلیمات پر عمل کرنے کا موقع دیا اللہ پاک نے۔ میں ایک بندے کو جیسے جانتا ہوں، وہ بیچارہ یہاں مزدوری کرتا ہے۔ اب یہاں دیہڑی جب لگاتا ہے تو شام کو 800-900 روپے، کبھی کبھار وہ کہتا ہے کہ مجھے 1100-1200 مل جاتے ہیں۔ وہ جب آتا ہے نا تو 2-3-4 دن کے بعد 100-200 روپے 300 روپے مجھے آ کے کہتا ہے کہ یہ آپ میری طرف سے کسی غریب کی مدد کر دینا۔ یقین جانے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یار مزدور آدمی 800-900 کمانے والا 4-5 دن کے بعد آتا ہے 200-300 مجھے پکڑاتا ہے، آپ میری طرف سے مدد کرنا کسی غریب کی، اور مجھے اس نے منع کیا ہے میرا نام نہیں بتانا کسی کو، شو بھی نہیں کرنا کہیں کسی جگہ پر، مجھے میں نہیں چاہتا میرا نام آئے۔ میں کہتا ہوں یار وہ پیسے کمانے میں چاہے تھوڑا ہی صحیح، لیکن وہ دل کا کتنا امیر آدمی ہے جو اپنی تھوڑی سی کمائی میں سے بھی اللہ پاک کی مخلوق کا خیال کیے ہوئے ہے۔ اور بڑے ایسے افراد ہیں جو الحمدللہ اس کا اہتمام کیے ہوئے ہیں۔ تو سارے بھائی نیت کریں، اپنے آس پاس غریب غربا کا خیال رکھیں، اللہ پاک انشاءاللہ دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ وما علی الا البلاغ المبین۔